بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا أَمِنْتُمْ کہ جس وقت تم امن کی حالت میں ہو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ پھر جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو قربانی اس کو میسر ہو وہ اللہ کے حضور پیش کرے۔ پہلے احصار کا تذکرہ تھا۔ احصار کا معنی ہوتا ہے کہ حج کا یا عمرے کا احرام آدمی باندھ چکا ہے، بعد میں کوئی رکاوٹ پیش آ گئی تو حکم یہ ہے کہ حرم میں قربانی پیش کرے اور سر کے بال کٹوا کر احرام کھول دے اور واپس آ جائے۔ پھر دوبارہ جب اللہ توفیق عطا فرمائیں اگلے سال یا اس سے اگلے سال جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر نئے سرے سے عمرہ یا حج کی قضا کریں۔ اور چونکہ وہاں پر قربانی کا ذکر تھا، ذہن کے اندر یہ خیال آ سکتا تھا کہ اس کا تعلق قربانی کا صرف مجبوری کے حالات کے ساتھ ہے، تو بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، امن کی حالت میں بھی بعض صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور اس کی یہاں پر جو صورت ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ آدمی حج کے سفر پہ جا رہا ہے اور عمرہ بھی اسی سفر میں ادا کرتا ہے۔ حج کی کل 3 صورتیں ہیں۔ ایک حج افراد ہے جس کا معنی یہ ہے کہ آدمی یہاں سے جائے اور حج کا احرام باندھے اور جا کر حج ادا کرے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی یہاں سے صرف عمرے کا احرام باندھے اور جا کر عمرہ ادا کرے اور اس کے بعد پھر حج کے دنوں میں وہیں سے حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرے۔ اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا، کہ آدمی حج کے سفر پہ جا رہا تھا، عمرے کا بھی فائدہ اٹھا لیا۔ اور یہ آسان بھی ہے، اور ہمارے ملک سے اور اس علاقے سے تعلق رکھنے والے اکثر و بیشتر لوگ یہی حج کرتے ہیں۔ یہاں سے جاتے ہوئے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیتے ہیں، ساری پابندیاں احرام کی ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام وہیں سے باندھ لیتے ہیں، کہیں جانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور تیسری صورت حج کی حج قران ہے۔ قران کا معنی ہوتا ہے ملانا، کہ یہاں سے آدمی حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھے احرام باندھے، دونوں کی نیت سے احرام باندھے۔ تو اس میں جا کر عمرے کے افعال ادا کر کے پھر احرام کی حالت میں ہی ٹھہرنا ہوتا ہے، اور احرام کی حالت میں ٹھہرنے کے ساتھ پھر حج کے دنوں میں اسی احرام میں حج ادا کرنا ہوتا ہے۔ حج افراد وہ بھی تھوڑا مشقت طلب ہے، اور حج قران یہ بھی مشقت طلب ہے۔ حج تمتع سب سے آسان ہے، اس لیے اکثر و بیشتر ہمارے لوگ یہی اختیار کرتے ہیں۔ تو چونکہ حج قران کا نام اگرچہ قران رکھا ہے، لیکن نفع والی تمتع والی بات اس کے اندر بھی موجود ہے کہ حج کا سفر تھا، عمرہ ساتھ میں ادا کر لیا، تو اس لیے اگر حج تمتع کیا یا حج قران کیا، دونوں صورتوں میں اس کے ذمہ قربانی واجب ہوتی ہے، جس کو دم شکر کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا انسان شکر ادا کرتا ہے کہ سفر ایک ہوا اور فائدے 2 حاصل ہو گئے۔ تو اس میں جو میسر ہو، اگر بکری میسر ہو بکری ذبح کر دے، اور اگر گائے میسر ہو تو گائے ذبح کر دے، اور اگر اونٹ میسر ہو تو اونٹ ذبح کر دے، اور گائے اور اونٹ میں حصہ رکھنا چاہے تو حصہ بھی رکھ سکتا ہے۔ ساری صورتیں اس میں صحیح ہیں۔ تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ جو شخص فائدہ اٹھانا چاہے حج کے ساتھ عمرے کا، اس کو چاہیے کہ جو قربانی میسر ہو وہ اللہ کے حضور پیش کر دے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ۔ ہاں البتہ یہ صورت ہے کہ اگر
کوئی آدمی حج تمتع یا حج قران کر چکا ہے لیکن قربانی کی استطاعت موجود نہیں ہے، قربانی نہیں دے سکتا، تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ 10 روزے رکھ لے۔ 3 روزے 9 ذی الحجہ تک حج کے دنوں کے اندر رکھے، جو 9 ذی الحجہ تک مکمل ہو جائیں۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو سارے حجاج حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو عید سے ایک دن پہلے وہ آخری دن ہونا چاہیے۔ 10 کو تو روزہ رکھنا پھر جائز ہی نہیں رہتا، اس لیے 9 تک اپنے 3 روزے مکمل کر لے، باقی 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد چاہے وہیں پہ رکھ لے، چاہے سفر میں واپسی کے سفر میں رکھ لے، چاہے گھر میں آ کے رکھ لے، ساری صورتیں جائز ہیں۔ تو اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ جو شخص قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، کہ وہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے جس وقت تم لوگ واپس لوٹو۔ تو جس وقت تم واپس آ جاؤ، حج سے فارغ ہو جاؤ، تو 7 روزے اس وقت رکھ لو۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 مکمل ہو گئے، یہ 10 روزے مکمل ہو گئے، 3 پہلے اور 7 یہ۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حج تمتع اور حج قران اس کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو باہر سے گئے ہوئے ہیں، جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وہیں پہ رہتے ہیں، جس وقت چاہیں عمرہ ادا کر لیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دور سے جو سفر کر کے جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے کہ اسپیشل عمرے کے لیے سفر کریں گے تو لمبا سفر ہے، مشقت طلب کام ہے، اس لیے یہ صرف ان کے لیے حکم ہے۔ اور ان آیات کے نزول میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اہل مکہ اور اس وقت کے لوگ وہ حج کے دنوں میں عمرے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، حج کے دنوں میں عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے اور حج کے ساتھ بھی عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ دم شکر کے طور پر قربانی پیش کرے، اور اگر قربانی نہیں دے سکتا تو 10 روزے رکھ لے، تو یہ اللہ کی طرف سے آسانی عطا کی گئی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین مہینے ہیں، حج کے مہینے شروع سے ہی یہی چلے آ رہے ہیں اور قرآن پاک نے بھی انہی کو برقرار رکھا ہے، اور وہ 2 مہینے مکمل اور تیسرے مہینے کے 10 دن ہیں۔ شوال کا مہینہ جو عید الفطر کا مہینہ کہلاتا ہے، عید الفطر سے وہ شروع ہوتا ہے، اور دوسرا یہ مہینہ ذی القعدہ کا جس کو ہم کہتے ہیں، اور تیسرا ذی الحجہ کے 10 دن، 2 مہینے پورے اور 10 دن ذی الحجہ کے، یہ 2 ماہ 10 دن یہ اشہر حج کہلاتے ہیں۔ اشہر حج کہلانے کا مطلب یہ ہے کہ شوال کی 1 سے احرام باندھ کر حج ادا کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے اگر احرام حج کی نیت سے باندھ لیا تو اکثر ائمہ کے نزدیک اس احرام میں حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج ہو تو جاتا ہے لیکن کراہت اس کے اندر باقی رہتی ہے، مکروہ ہے۔ تو 1 شوال سے لے کر 10 ذی الحجہ تک حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے اور حج ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر 10 ذی الحجہ کا دن بھی گزر گیا، اب حج کا احرام نہیں باندھ سکتا، حج ادا نہیں کر سکتا، اب حج ادا کرنے کی کوئی شکل اس سال باقی نہیں رہی، اب اگلے سال حج ادا کرنا ہوگا۔ عمرے کے لیے کوئی خاص دن متعین نہیں ہے، بس حج کے یہ چند دنوں میں ممانعت ہے کہ ان دنوں میں عمرہ ادا نہیں کیا جا سکتا، باقی پورا سال جس وقت چاہیں عمرہ ادا کر سکتے ہیں، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ حج کا وقت متعین ہے
کہ انہی کے اندر احرام حج کا باندھا جا سکتا ہے، ان سے پہلے اور ان کے بعد حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ اگرچہ 10 ذی الحجہ کے بعد بھی حج کے کچھ نہ کچھ افعال باقی ہیں، وہ بعد میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن مقصد یہاں پر یہ بتلانا ہے کہ حج کا احرام ہم کب تک باندھ سکتے ہیں۔ تو حج کا احرام صرف 10 ذی الحج کو اگر آدمی پہن کر عرفات میں چلا گیا اور وہ اس کا رکن پورا ہو گیا، اس کے بعد پھر طواف زیارت، قربانی وغیرہ ان چیزوں سے فارغ ہو جائے تو حج ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر 10 ذی الحج کا دن بھی گزر گیا تو پھر کوئی شکل باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار آسان حاضری مقدر فرمائے۔